نامنظور 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 دومره आवाज ولګوئ چې ټول پاکستاني واوري نامنظور تاسو نن څه پروګرام دی؟ مونږ دا د اف سی آر د خلاف پروګرام دی چې مونږ په وزیرستان کې او په دا نورو انتخاب ایجنسیانو کې مونږ وایو چې د اف سی آر د کاله قانون د انګریز قانون ختم شي او مونږ په کې ختم شو. د دې لپاره زموږ عوامي نشر پارټۍ بھرپور کردار ادا کړی دی. نن په اسلام آباد یہاں زموږ احتجاج دی اور نن په سندھ یہاں زموږ احتجاج دی اور انشاءالله دا احتجاج به ختمیږي نه. دا شی به مونږ په وخته بوځو هغه ټیم پوره به مونږ ودرېږو. دا پریس کلب ته به راځو چې کوم ټیم پوره دا څومره ایجنسیانې دي دا پکې دیکېشې زم شوی نه وي. تاسو این وای او سندھ طرف نه؟ زه د این وای او سندھ ډیپټي وایس چیرمین یم. شاید مسعود نما دا زما او زموږ مشرانو مونږ ته دا وینا کړې ده دی راته ویلي دي چې مونږ به دغه کار د اخري ټیم پوره جاري ساتو. هغه ټیم پوره به مونږ نه شته کېږو چې څو پوره دا زموږ مطالبات چې کوم دي د کې پي کې د پښتنو مطالبات چې کوم دي دا په تورو تیاري کې چې کوم خلک پته شوی دی دا مونږ رڼاګاه ته راولو او واپس په دا کې پي کې کې دغه خلک مونږ ضم کو او دا تور قانون اف سی آر مونږ ختم کو. تاسو نن راغلي دې پروګرام ته؟ دلته راغلي یو د اف سی آر اختلاف چې کوم دا د انګریزانو قانون او پنجابیانو چې کوم بیا ساتلی دی په پښتنو باندې د دغې مخنیوی دې وشي او دا اف سی آر دې ختم کړی شي. د دې لپاره راغلي یو چې دا د ځنګل او د تور قانون دې د پښتنو نه لرې شي او پښتنو د یووالي او د وحدت Go FCR, go FCR, go FCR, go. Go FCR, go FCR, go FCR, go. Chachi dati Durgana. اور سیاسی جماعتوں کے کارکن اور خصوصاً عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے آج اس ورکنگ ڈے میں قبائل کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کے لیے آج کراچی پریس کلب پر جمع ہوئے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا آج کا مقصد جس طرح یہ نعرے یہ بینر آپ دیکھ رہے ہو اور اس وقت اسلام آباد کراچی کوئٹہ پشاور سب جگہ تمام قبائلی تمام پختون تمام سیاسی پارٹیوں کے نمایاں کارکن اف سی آر ختم کرنے کے لیے پاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے آج نکلے ہوئے روڈوں پر یہ پرانا مظاہرہ اس بات کا نشاندہی کر رہا ہے کہ 70 سال کے بعد قبائلی پختونوں کو آج پاکستانی تسلیم کیا جائے، یہ غیر کا لفظ ختم کیا جائے اور قبائلی پاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر کے این ایف سی ایوارڈ میں 3% کا حصہ دیا جائے. ایف سی آر کا وہ کالا قانون جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا، جو آج شرم کی بات ہے کہ وہ قبائلی اس پاکستان کے پارلیمنٹ کے لیے سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر تو منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس قبائلی کے عام آدمی کو آج بھی 70 سال کے بعد قانونی طور پر انصاف نہیں مل رہا ہے. ہائی کورٹ نہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ مظاہرے جو آج پورے ملک میں ہو رہا ہے، ہم اس ملک سے اس ملک کے اداروں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جائے. ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں اپنی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں.
ہم پاکستان سے اپنی شہریت کا قانونی حق مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو پھر بتایا جائے کہ ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں وہاں اپنا حق مانگے۔ یہ سیدھا سیدھا سوال ہے کہ 70 سال کے بعد آج بھی صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو اس کو NFC کا ایوارڈ دینا پڑے گا، آپ کو یونیورسٹی اور کالج بنانے پڑیں گے، آپ کو اسکول یونیورسٹیاں بنانے پڑیں گے، آپ کو اسپتال بنانے پڑیں گے۔ اس لیے 70 سال کے بعد اس پورے قبائلی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آزاد قبائل کس چیز کا نام ہے؟ منظور نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، کہتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ میں جہاں لوگوں کی منتخب لوگوں کی بات سنی جائے گی، آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے قبائلی رہنما، ہر مکتب فکر کے رہنے والے تمام لوگ، وہاں کے سینیٹر، وہاں کی قومی اسمبلی کے ممبرز اپنے آپ کے لیے پاکستان کا حق مانگ رہا ہے۔ وہ سوال کر رہا ہے، اس ملک سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں شامل کیا جائے۔ پھر کہتے کہ نہیں، یہ مخصوص لوگوں کی آواز ہے۔ اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت تمام قبائلی ایک ایک بچہ اپنی پاکستانی ہونے کا حق مانگ رہے اس ملک سے۔ اگر حکومت حکومتی وقت کے اپنی منشور میں جب وہ 2013 میں الیکشن کے لیے نکلے تھے پاکستان مسلم لیگ، تو کہا تھا کہ ہم قبائلی قوم کا حقوق دیں گے، ہم قبائل کو صبح خیبر پختونخوا میں ضم کریں گے۔ پھر شرم کی بات ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی، ان کی اپنی کمیٹی نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ 100% قبائلی پاکستان میں ضم ہونا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ آج اپنی کمیٹی کی رپورٹ خود نہیں مانگ رہے ہیں، اور دنیا کو پاکستان مسلم بھی خود کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کو، پاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے۔ لیکن دوستو، وہ نامنہاد تو سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ اور ایک مذہب پرست کہتا ہے، وہ صرف اسی بڑے ٹولے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ آج اگر خیبر پختونخوا میں پاٹا کو ضم کیا گیا تو کل اس کو NFC ایوارڈ میں 3% حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اس حق کو اس کے لیے لڑ رہا ہے، ان لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، عوامی نیشنل پارٹی اور تمام قبائل بچہ آج روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ مجھے پاکستانی مان لیا جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، صرف آج عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں، یہاں پختون سون فیڈریشن کے تمام کارکن موجود ہیں، یہاں پر نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کے ہمارے نوجوان ساتھیاں موجود ہیں، یہاں ہمارے بہت سارے قبائلی رہنما یہاں موجود ہیں، قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور آپ سے باقاعدہ یہ مظاہرہ تمام مکتب فکر کے تمام لوگوں کا ایک اجتماعی مظاہرہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تمام لوگ، قبائلی لوگ، عوامی نیشنل پارٹی کی اکابرین آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی لیبر سیکرٹری، سابق وزیر محنت امیر نواف خان کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خطاب کریں۔ FDR کا جو یار ہے، کا جو یار ہے، کا جو یار ہے،
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صحافی دوستوں، یہاں آئے ہوئے قبائلی رہنما اور کارکنوں، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انگریزوں کی لکیروں کو کم کر کے اس میں ایک لکیر کو غائب کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے اختونوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصے کو بلوچستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، ایک حصہ پختونخوا ہے، ایک حصہ فاٹا کہلاتا ہے، ایک حصہ پنجاب میں ہے. تو آج ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ جناب کم از کم فاٹا والے لکیر کو تو ختم کرو، فاٹا کو پختونخوا میں ضم کرو، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ نہ صرف یہ اس ایک لکیر کو نہ صرف ختم کریں گے، بلکہ بلوچستان والے لکیر کو بھی ہم ختم کریں گے، پنجاب والے لکیر کو ختم کریں گے، اور تمام پختونوں کو ایک وحدے کے طور پہ پختونخوا کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تمام پارٹیاں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی منافقت کو دیکھ لو، دوغلے پن کو دیکھ لو، کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم فاٹا کو پختونخوا کا حصہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور آج پنجاب مسلم کو قیادت نے بھی مظاہرے میں شرکت کا اعلان کیا ہے، لیکن دوسری طرف وہی مسلم لیگ کی وفاقی حکومت اس مطالبے کو ماننے سے انکاری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے. آج ان کی صوبائی حکومت بھی ہے، ان کی مرکزی حکومت بھی ہے، وفاق بھی ان کا ہے، صدر بھی ان کا ہے، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، تمام صوبائی سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. تمام حکومتیں، تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہے کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو، تو پھر رکاوٹ کا ہے یہ منافقت چھوڑ لے اور آج ہی یہ اعلان کر لے کہ آج سے فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے، یہ پیغام جائے گا پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جائے گا، اور تمام لوگ یہ تسلیم کریں گے کہ ہاں بالکل عوامی نیشنل پارٹی کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل صحیح ہے. اپنے صوبے کے لیے شناخت مانگا تھا، ہم نے کہا جناب سرحدی صوبہ کوئی صوبہ نہیں ہے، یہاں پر پختون آباد ہے، اس صوبے کو پختونخوا کا نام دے. تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ آج 22 سال ہونے کو خیبر پختونخوا وجود میں آیا ہے، ہمیں اپنی شناخت ملی ہے، کیا کوئی آزادی کی تحریک وہاں چلی ہے؟ نہیں چلی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے مغربی صوبہ سرحدی کا نام چینج کر کے اسی طریقے سے بلوچستان جنوبی پختونخوا کو بھی پختونخوا میں ضم کرو، پنجاب میں بھی ہے اس کو بھی پختونخوا میں ضم کرو. تمام جتنے بھی پختون ہیں اس کی ایک وحدت بنائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو منا کے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. آگے چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے جب تک ہم نے اپنا حق حاصل نہ کیا ہو. FCR کا جو یار ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس مظاہرے میں شریک
عوامی نیشنل پارٹی کی کارکن، قبائلی عوام اور آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں ہمارے اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے یہاں بھرپور انداز میں شرکت کی۔ دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ مظاہرہ FCR کے خلاف پورے پاکستان میں آج احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، اس آزاد پاکستان کو 70 سال ہو گئے، لیکن آج تک قبائلیوں کو اس ملک میں بنیادی شہری تسلیم نہیں کیا گیا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو باقی پاکستان اور باقی ماندہ پاکستان کے دوستوں کو حاصل ہے۔ میرے دوستوں، آج سرتاج عزیز کمیٹی نے پوری سفارشات پیش کی ہے، اس پہ عمل کیا جائے، FCR کو ختم کیا جائے اور صوبائی اسمبلی کی حلقوں تک قبائل کو رسائی دی جائے۔ ساری پارٹیاں اس پہ متفق ہیں، ساری پارٹیاں اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ پارٹی کے صوبائی قومی اسمبلی کے ممبر اس کو تسلیم کرتے ہیں، سینٹ کے اراکین اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ساری پارٹیاں قبائل کو پختونخوا میں ضم کرنے کی قراردادیں پیش کر چکے ہیں اور منظور کر چکے ہیں، لیکن کچھ عناصر، دو پارٹیاں، ایک مولانا صاحب کی پارٹی اور ایک محمود خان اچکزئی، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی بات تو سمجھ آتی ہے، کیا اس کی بات تو سمجھ آتی ہے مخالفت کی، کہ اس کی منافلی ختم ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا کہ باقی سیاسی پارٹیاں بھی پاٹا میں جا کے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر سکیں، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے محمود خان اچکزئی پہ کہ یہی محمود خان اچکزئی جو پختونوں کی وحدت کی بات کرتا تھا، یہی محمود خان اچکزئی جو بولان سے لے کر چترال تک پختونوں کی وحدت کا نعرہ لگاتا تھا، ان کے منشور کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج وہ قبائل کو پختونخوا میں ضم ہونے کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکی ایجنڈا ہے، اس کو ہر چیز میں امریکہ نظر آ رہا ہے جی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کچھ لوگ مامے اور چاچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے خون شریک بھائی ہیں، قبائل ہم میں سے ہیں، ہم قبائل میں سے ہیں۔ اگر اکیلا مولانا صاحب ماما اور چاچا بننا چاہتا ہے تو ہم اس کی کلی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ باقی میں آپ کو ایک کہ دوستو، آج وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں، آج وہاں پر اسپتال نہیں، آج وہاں پر اسکول نہیں، آج وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں، آج وہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں، دہشت گرد ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ پالیسی ہے، امریکہ تو داعش کو افغانستان میں سپورٹ کر رہا ہے، کل یہ بے روزگار نوجوان دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر وہ سٹل ایریا میں مطلب یہ ہے کہ ضم ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اسکول اور کالج بن جاتے ہیں، وہاں علاج معالجے کی سہولت بن جاتی ہے۔ دوسری بات جو رواج ایکٹ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اس مسئلے کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا کراچی میں قبائل اور پختون نہیں ہے؟ کبھی پاکستان کے قانون سے ان کا رواج ایکٹ ٹکرایا؟ کیا بلوچستان میں قبائل اور پختون نہیں ہے؟ کیا حکومت پاکستان کے قانون سے رواج ایکٹ ٹکرایا؟ کیا پنجاب میں پختون اور قبائل نہیں ہے؟ کیا ہم سب افغان ہیں، ہم سب کے اپنے رواج ہیں، لیکن ہمارے رواج پاکستان کے قانون کے تابع ہیں۔ دنیا میں
دنیا میں یہ واحد تحریک ہے، دنیا میں یہ واحد تحریک ہے۔ لوگ آزادی کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، لوگ ملک توڑنے کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، اور قبائل پاکستان میں ضم ہونے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ عجیب صورتحال ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے کچھ پارٹیاں اور کچھ لیڈران ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فاٹا میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائے جائیں۔ 2018 میں ان کو NFC وارڈ میں 3% حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ 5-10 سال کے لیے ان کو پیکیج دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے خراب ہوا کرتے تھے اور یہاں پر